محمد احسان اللہ نے کوئٹہ سے پوچھا ہے کہ بدعت کرنے والے کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں۔ ہم نے سنا ہے کہ روایت میں آتا ہے کہ بدعتی کی تعظیم بھی نہ کی جائے، تو کیا ہم اس کے پیچھے نماز پڑھ کے اس کی تعظیم کے مرتکب نہیں ہوں گے؟ کیا اس طرح بدعتی کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے یا نہیں؟ برائے مہربانی ذرا تفصیل سے بتا دیں۔ بدعت کرنے والے کے پیچھے نماز آپ کی ہو جائے گی، نماز تو کسی فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے، جیسے کہ ایک روایت میں آتا ہے صلو خلف کل بر و فاجر، کہ ہر نیک اور فاسق کے پیچھے نماز پڑھ لیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ بھی ہے، آپ نے پڑھا ہوگا کہ ان کا جب محاصرہ کیا بلوائیوں نے تو انہوں نے مسجد نبوی پر قبضہ کر لیا، تو صحابہ کرام نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ کیا ہم ان کے پیچھے نماز پڑھ سکتے ہیں یا نہیں؟ تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ نیکی میں ان کا ساتھ دو، برائی میں ان کا ساتھ نہ دو، یہ نماز نیکی کا کام ہے، لہذا نماز ان کے ساتھ پڑھ لو۔ اس واقعے سے معلوم ہوا کہ نماز کسی فاسق کے پیچھے بھی ہو جاتی ہے۔ اکیلے نماز پڑھنے سے بہتر ہے بھائی آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھ لیں، جماعت کو کبھی نہ چھوڑیں، کیونکہ حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کی بہت زیادہ فضیلتیں بیان کی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی جو برکت عطا کرتے ہیں وہ بھی جماعت کے اوپر ہی ہوتی ہے۔ ید اللہ علی الجماعہ، اللہ کی طاقت، اللہ کا ساتھ جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہوتی ہے، اکیلے آدمی کے ساتھ نہیں ہوتی۔ اور دوسری حدیث ہر عام آدمی نے بھی سنی ہوگی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں اپنے مصلی پر کسی کو مقرر کروں اور لکڑیاں جمع کروں، اس گھر کو آگ لگا دوں جس میں مرد مسجد کی بجائے گھر میں نماز پڑھتے ہیں، گھروں کو انہوں نے مسجد بنائی ہوئی ہے، مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے نہیں آتے، تو ان پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے غصے کا اظہار فرمایا۔ تو یہ غصہ ہمارے لیے بھی ہے، ہم فرقہ واریت نہ پھیلائیں، جماعت کے ساتھ ہی پڑھنے کی کوشش فرمائیں، چاہے وہ امام جیسا بھی ہو، آپ کو اچھا لگتا ہو یا نہ لگتا ہو۔ بعض لوگ کہتے ہیں ہمیں امام سے ہماری نہیں بنتی، امام سے ہماری نہیں لگتی، اس لیے ہم اس کے پیچھے نماز نہیں پڑھیں گے، تو آپ خود اپنے آپ کو محروم کر رہے ہیں۔ امام کے ساتھ آپ کی لگتی ہے نہیں لگتی، آپ کا مزاج ملتا ہے نہیں ملتا، آپ نماز جماعت کے ساتھ ہی پڑھیں، جماعت کے ساتھ نماز پڑھیں گے تو آپ کو وہ فضیلت ملے گی، وگرنہ نہیں ملے گی۔ دوسری یہ تفصیل بھی ذہن نشین کر لیں کہ بدعتی، بدعت کرنے والے دو طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک وہ ہوتا ہے جو متعصب نہیں ہوتا، اپنی بدعت کی ترویج نہیں کرتا، تشہیر نہیں کرتا، پھیلاتا نہیں ہے، تو اس کے پیچھے تو نماز پڑھنے کا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، وہ عام آدمی کی طرح ہی ہے۔ دوسرا بدعت کرنے والا وہ ہوتا ہے جو بدعت پہ متعصب ہوتا ہے اور لوگوں کو دعوت دیتا ہے، برملا دیتا ہے، کھلم کھلا مشہور ہے کہ وہ بدعت کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے، باوجود اس کے اس کو بتایا بھی گیا دلائل سے، اس کو یہ بتایا بھی گیا کہ بھی یہ بدعت ہے، یہ غلط بات ہے، لیکن وہ مانتا نہیں ہے، ہٹ دھرم ہے، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنے سے احتیاط تو کریں، لیکن کہیں اگر موقع بن جائے آپ کو کسی اور جگہ جماعت نہیں مل رہی تو اس کے پیچھے بھی پڑھ لیں، آپ کو جماعت کا ثواب مل جائے گا، لیکن اس کی عادت نہ بنائیں کہ جو دوسری قسم کا بدعتی ہے جو اپنی بدعت کو پھیلاتا ہے، لوگوں کو دعوت دیتا ہے، اس کے پیچھے نماز پڑھنے کی عادت نہ بنائیں، کبھی کبھی اگر موقع مل جائے تو پڑھ لیں۔